السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، آج ہم ایک مسئلہ بیان کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ناپاک رہنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ناپاک ہے، اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پہ روزے کا کوئی ناپاکی پہ روزے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا روزہ ہو جائے گا ناپاکی میں۔ لیکن ناپاک رہنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی ناپاک ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی نہا لے، غسل کر لے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں اگر روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا، کیونکہ ناپاک رہنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگر انسان ناپاک ہو گیا تو اس کو چاہیے جلد سے جلد پاک ہو جائے اور پھر نماز کی پابندی کرے، نماز پڑھے، کیونکہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوگی، نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ناپاکی کی وجہ سے کوئی بندے کو مسئلے کا معلوم نہیں ہے، وہ روزہ توڑ لیتا ہے تو وہ یہ غلط کرتا ہے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں جو ہے روزہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، روزے جو ہیں ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ روزے جو ہیں ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، ایک مہینے کے روزے، رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہیں، اور رمضان کے روزے جو ہے ہمیں ہر حال میں رکھنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے روزے رکھو اور اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو اس بندے سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ایسے بندوں سے زمین نفرت کرتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک حکایت آ رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک ضعیفہ خاتون تیل لے کر کے آ رہی ہے۔ مزدوری کرنے کے بعد میں تیل خریدا اور تیل لے کر کے اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن راستے میں تیل گر گیا اور زمین جو تھی سارا تیل پی گئی۔ زمین پہ تیل گرا، زمین نے سارا تیل پی لیا۔ اب ضعیفہ رونے لگی اور حضرت عمر کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں کہتی ہیں، اے عمر فاروق اعظم، میں تیل لے کر کے آ رہی تھی، زمین پہ تیل گر گیا اور زمین نے سارا تیل پی لیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اماں پریشان کیوں ہوتی ہو، آپ میرے یہاں سے تیل لے جاؤ۔ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ بیٹا عمر، مجھے تمہارے یہاں کا تیل نہیں چاہیے، بلکہ مجھے وہی تیل چاہیے جو زمین پہ گرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر پہنچتے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں چند لوگ بھی ہیں۔ اسی مقام پر پہنچے جہاں پر ضعیفہ کا تیل گرا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے کے بعد میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ اماں تیل کہاں گرا تھا؟ تو ضعیفہ نے کہا کہ بیٹا اس جگہ گرا تھا۔ تو میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے آقا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد میں اس کاغذ کو لینے کے بعد میں زمین میں گڈھا کھودا اور اس کاغذ کو جو ہے اس میں دفن کر دیا۔ قسم خدا کی، جیسے ہی آپ نے اس کاغذ کو اس زمین میں دفن کیا تو زمین سے تیل نکلنے لگا، زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا۔ لوگ جو ساتھ میں تھے اس منظر کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، آخر تم نے اس کاغذ پہ ایسا کیا لکھا کہ زمین سے تیل نکلنے لگا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا جواب دیا تھا، سنیے گا کان کھول کر کے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کاغذ پہ کچھ نہیں لکھا، بلکہ اتنا لکھا تھا کہ اے زمین، تو نے آج اس ضعیفہ کا تیل واپس نہیں کیا تو میں تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بے نمازی لوگوں سے جو ہے زمین بھی پناہ مانگتی ہے، زمین نفرت کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔